وَإِنْ كَانَ مُزْمَرًا وُحِّدَ لِلْوَاحِدِ نَحْوُ زَيْدٌ ضَرَبَ وَسُنِّيَ لِلْمُثَنَّى نَحْوُ الزَّيْدَانِ ضَرَبَا وَجُمِعَ لِلْجَمْعِ نَحْوُ الزَّيْدُونَ ضَرَبُوا وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا وَهُوَ مَا بِإِزَائِهِ ذَكَرٌ مِنَ الْحَيْوَانِ أُنِّثَ الْفِعْلُ أَبَدًا إِن لَّمْ تَفْصِلْ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ نَحْوُ قَامَتْ هِندٌ۔ فاعل کی بحث چل رہی ہے بھائی، تو مرفوعات میں سب سے پہلے انہوں نے فاعل کو ذکر کیا۔ جب آپ کو پتہ لگ جائے یا آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ فاعل ہے یہ لفظ، تو آپ اس کے ساتھ ہی ایک دوسری بات کا بھی آپ کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے، اور وہ کیا کہ یہ مرفوع ہوگا، اس پر رفع پڑھنا ہے۔ اور پھر رفع کبھی محلاً ہوتا ہے، کبھی لفظاً ہوتا ہے، اور کبھی تقدیراً، وہ آپ نے پھر غور کرنا ہے۔ اگر وہ لفظ مبنی ہو تو پھر محلاً رفع آئے گا، اور اگر وہ معرب ہے پھر وہ جو 9 قسمیں پیچھے ذکر ہوئی ان میں سے غور کر لیں گے یہ کون سی قسم ہے، اس کا اعراب لفظی آئے گا یا تقدیری آئے گا بھائی۔ اور نیز میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ جیسے فعل کے لیے فاعل یا نائب فاعل چاہیے ہمیشہ، اسی طرح صفت کے صیغے کے لیے بھی ہمیشہ فاعل یا نائب فاعل چاہیے بھائی۔ تو جب فعل آ جائے آپ نے سب سے پہلے فاعل کو تلاش کرنا ہے اگر وہ فعل معروف ہو، اور اگر فعل مجہول ہو تو پھر اس کے آنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے نائب الفاعل کو تلاش کرنا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ فعل تو آ جائے اور آگے اس کا فاعل یا نائب فاعل نہ آئے بھائی۔ اور نیز اسی طرح صفت کا صیغہ جب آ جائے تو ہمیشہ آپ نے اس کے لیے فاعل یا نائب فاعل تلاش کرنا ہے۔ اور صفت کے صیغے کون کون سے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اس میں تفضیل ہے، اور مبالغے کے صیغے ہیں، اور ان سب کے لیے فاعل یا نائب فاعل چاہیے۔ اور پھر میں نے بتلایا تھا کہ ان میں سے صرف اس میں مفعول جو ہے اس کے لیے نائب الفاعل چاہیے، اور باقی سب کے لیے فاعل چاہیے بھائی، فاعل۔ اور میں نے آپ کو فرق بھی بتلایا تھا کہ ایک ہوتا ہے فاعل اور ایک ہے اسم فاعل، دونوں میں فرق ہے۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ جس کی تعریف آپ نے پڑھ لی، جس سے پہلے فعل ہو یا صفت کا صیغہ ہو، اور وہ فعل یا صفت کا صیغہ اسے رفع دے رہا ہو، اس کے ساتھ قائم ہو، اس پر واقع نہ ہو بھائی، واقع نہ ہو، اس کے ذریعے نائب الفاعل کو نکال دیا بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ ہے فاعل۔ جبکہ اسم فاعل وہ مخصوص صیغے کا نام ہے جو آپ نے گردان میں پڑھا، یعنی ضارب، فاتح، مکرم، مکرم، مکتسب وغیرہ بھائی۔ اور دوسرا ایک ہے مفعول اور ایک ہے اسم مفعول۔ اسم مفعول آپ نے پڑھا، وہ مخصوص صیغے کا نام ہے جو گردان میں آپ نے پڑھا بھائی، مضروب، مفتوح، مکرم، مکرم، مکتسب وغیرہ بھائی۔ تو یہ اسم مفعول ہیں۔ جبکہ ایک مفعول ہوتا ہے جس پر آگے جس کی تفصیل بھی آ جائے گی، جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے اور وہ منصوب ہوتا ہے، اور اس کے بعد ترکیب کی کئی قیمتی باتیں آپ نے پڑھی بھائی۔ ایک تو یہ بات گزر گئی کہ ہر فعل کے لیے ہمیشہ فاعل یا نائب فاعل، اسی طرح ہر صفت کے صیغے کے لیے بھی فاعل یا نائب فاعل چاہیے بھائی۔ اور یہ فاعل یا نائب فاعل جو ہے ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں ظاہر کسے کہتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتلایا تھا۔ یہ اس میں ظاہر کس کے مقابلے میں ہے؟ اس میں ضمیر کے مقابلے میں۔ تو ہر اسم یا ضمیر ہوگی یا اس میں ظاہر ہوگا۔ اگر وہ ضمیر نہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے، اس میں ظاہر ہے اسم، اور ضمیر نہیں ہے تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ اس میں ظاہر کہیں گے بھائی، ظاہر۔ اور اگر فاعل یا نائب فاعل ضمیر ہے
تو وہ ضمیر جو ہے وہ مستتر بھی ہو سکتی ہے، یعنی فعل کے اندر ہی چھپی ہوئی ہو، اور بارز بھی ہو سکتی ہے، یعنی فعل کے ساتھ ہی کوئی حرف وغیرہ کی صورت میں وہ آ رہی ہو اور اس پر باقاعدہ آپ تلفظ کر رہے ہوں، جیسے ضربا، اس کے آخر میں یہ الف کیا ہے؟ ضمیر بارز ہے. ضربو، اس میں واو ضمیر بارز ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں البتہ ضربت، یہ جو چوتھا صیغہ ہے یعنی واحد مؤنث کا، اس کے ساتھ جو تا ملی ہوتی ہے یہ ضمیر نہیں ہے، یہ صرف مؤنث کی علامت ہے. یہ صرف اتنا بتلاتی ہے کہ اس فعل کا اسناد کسی مؤنث کی طرف ہو رہا ہے، مذکر کی طرف نہیں ہو رہا بھائی. باقی جتنے حروف آپ کو یہ فعل ماضی میں ملیں گے وہ سب ضمیریں ہیں اور ضمیر بارز ہیں بھائی. اور اسی طرح میں نے آپ کو فعل مضارع کے اندر بھی ضمیروں کی پہچان کروائی تھی اور بتلایا تھا کہ فعل مضارع کے اندر یہ جو آخر میں نون آتا ہے صیغے کے آخر میں، یہ سارے نون اعرابی ہیں سوائے دو صیغوں کے. اور وہ کون سے دو صیغے ہیں؟ ہاں جمع مؤنث کے جو دو صیغے ہیں، یضربنا اور تضربنا، اور یہ دو صیغے فعل مضارع کے اندر مبنی ہیں، جبکہ باقی کیا ہیں؟ معرب ہیں. اسی لیے آپ گردانے بھی کرتے ہیں لم یضرب، دیکھو لم آخر میں جزم دے رہا ہے. لم یضربا، دیکھو آخر سے نون اعرابی کو گرا رہا ہے. اور تبدیلی صرف کس میں آیا کرتی ہے؟ معرب میں تبدیلی آتی ہے عامل کی وجہ سے. تو ان سب کے آخر میں آپ دیکھیں گے کسی کے آخر میں جزم آ رہا ہے، کسی کے آخر سے نون اعرابی گر رہا ہے، لیکن ان دو صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. لم یضربنا، لم تضربنا، دیکھو ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. سمجھ میں آئی بات؟ جی، تو یہ دو صیغے مبنی ہیں. یا اسی طرح لن یضربا، دیکھو آخر میں نصب آ رہا ہے عامل کی وجہ سے. لن یضربا، اس میں دیکھو نون اعرابی گر رہا ہے، لیکن ان دو صیغوں میں یہاں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. لن یضربنا، لن تضربنا، دیکھا یہ دو صیغے کیا ہیں؟ مبنی ہیں بھائی، باقی معرب ہیں. اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی پڑھا کہ فعل کبھی کبھار فعل لازم ہوگا اور کبھی فعل متعدی. فعل لازم وہ ہے جہاں صرف فاعل سے مل کر بات پوری ہو جائے، جبکہ فعل متعدی وہ ہے جہاں فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو گئی. یعنی آپ خود اس فعل کے مفہوم پہ غور کر لیں. جیسے زید بھاگا، دیکھو کسی مفعول کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں زید نے کھایا، بھئی کیا کھایا؟ کوئی چیز چاہیے، کوئی معقول چیز جسے کھایا جائے، تو معلوم ہوا اس کے لیے مفعول چاہیے بھائی، مفعول. اور پھر بعض اوقات ایک مفعول چاہیے ہوتا ہے، بعض اوقات دو اور بعض اوقات تین چاہیے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال عام افعال میں عموماً ایک ہی مفعول آتا ہے. ضربا زید عمرا، زید نے عمر کی پٹائی کی. اب کسی اور مفعول کی ضرورت نہیں، بات پوری ہو گئی. ایک مضروب چاہیے تھا، اس کا ذکر آ گیا بھائی. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ فاعل کو حذف نہیں، کہ فعل جب بھی آئے فاعل یا نائب فاعل کو تلاش کرنا ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. فعل تو آئے، آگے فاعل یا نائب فاعل نہ آئے، ان کو حذف ہم نہیں کر سکتے. یہ خود بھی آپ کو آگے بتائیں گے بھائی. فاعل کو حذف نہیں کر سکتے. البتہ مفعول فضلہ ہوتا ہے، زائد چیز ہوتی ہے، اس کو حذف کیا جا سکتا ہے، لیکن عبارت سے حذف ہوگا، عبارت سے حذف ہوگا. اور ہاں مراد ہوگا، اس کا ارادہ ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ جیسے ضرب زید، زید نے پٹائی کی، کس کی؟ کوئی نہ کوئی مضروب ضرور ہے، یہ نہیں کہ مضروب ہی کوئی نہیں ہے، وہ مراد ہے یہاں پر، لیکن لفظوں کے اندر صرف اس کو حذف کر دیا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اس کو حذف کر دیا، محذوف ہے. اس کے بعد ایک اور بات آپ نے پڑھی تھی کہ فعل کا فاعل جب بھی اس میں ظاہر ہوگا، فعل ہمیشہ مفرد رہے گا. وہ اس میں ظاہر چاہے مفرد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو، اس سے ہماری بحث نہیں، وہ جو کچھ بھی ہے، لیکن ہے تو اس میں ظاہر. تو جب وہ اس میں ظاہر ہے فاعل یا نائب فاعل، تو فعل کو ہمیشہ کیا رکھیں گے؟ مفرد رکھیں گے. جیسے ضربا زیدن، ضربا الزیدانی، ضربا الزیدون.
دیکھو الزیدانی میں الف لام اس کے اوپر لے آئے، کیوں لائے؟ اس لیے کہ زیدن ایک تھا تو یہ علم ہے، اور علم کیا ہوتا ہے؟ معرفہ، معرفہ۔ اور جب آپ نے 2 3 یا 4 کا نام رکھ دیا تو علمیت تو ختم ہو گئی۔ علم تو وہ ہوتا ہے نا جو کسی معین ذات پر دلالت کرے، معرفہ وہ ہوتا ہے جو کسی معین ذات پر دلالت کرتا ہے۔ تو جب آپ نے 2 یا 3 یا 4 کا نام رکھا تو علمیت ختم ہو گئی، وہ نکرہ بن گیا۔ جب نکرہ بن گیا تو پھر اسی لیے اس پر الف لام لے آئے تاکہ معرفہ بن جائے۔ الزیدانی، الزیدون، دیکھو دونوں پر الف لام لائے کیونکہ یہ زیادہ کا نام ہوا تو علمیت ختم، جب علمیت ختم تو یہ نکرہ بن گئے، تو ان کو پھر معرفہ بنانے کے لیے اب ان پر کیا لے آئے؟ الف لام تعریف والا لے آئے، یہ پھر معرفہ بن گئے۔ الزیدانی، وہ 2 زید، الزیدون، وہ سب زید۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو جب فاعل اس میں ظاہر ہوگا، چاہے مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، فعل کو ہمیشہ واحد لے کر آئیں گے۔ اور اس سے آپ کو ایک اور بات بھی پتہ چل گئی کہ معلوم ہوا صرف پہلا اور چوتھا صیغہ جو ہیں ان کے لیے فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے، باقی کسی کے لیے فاعل اس میں ظاہر نہیں، کیونکہ باقی سب کے ساتھ تو ضمیریں جڑی ہوئی ہیں، باقی سب کے ساتھ۔ دیکھیے ضربہ یہ پہلا ہے، اس کے ساتھ کوئی ضمیر آگے جڑی ہوئی نہیں۔ ضربت، اس کے ساتھ بھی یہ تا تانیث والی ہے، آگے کوئی فاعل کی ضمیر نہیں، جبکہ باقی صیغے دیکھ لیں۔ دوسرا دیکھیں، ضربا الف آ رہا ہے، ضربو واو آ رہا ہے، آگے ضربت کے بعد ضربتا یہاں الف آ رہا ہے، ضربنا اس کے اندر نون آ رہا ہے، ضربتا اس میں تا آ رہی ہے، ضربتما، تو یہ دیکھو باقی سب کے ساتھ ضمیریں آ رہی ہیں اور وہ فاعل کی ضمیریں ہیں، اور فاعل تو ایک ہی آیا کرتا ہے، 2 یا 3 تو نہیں آتے۔ تو جب یہ ضمیریں فاعل ہیں تو معلوم ہوا آگے اس میں ظاہر اب فاعل نہیں آ سکتا، کیونکہ ایک ہی فاعل آنا تھا، وہ آ گیا۔ اس سے ایک اور بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ 2 صیغے، یعنی پہلا ہو واحد مذکر غائب کا یا چوتھا صیغہ واحد مؤنث غائب، یہ 2 صیغے جب عبارت میں آ جائیں تو پھر آپ آگے تلاش کریں کہیں ان کا فاعل کو اس میں ظاہر تو نہیں آ رہا، کیونکہ انہی 2 کا فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے اور کسی کا تو فاعل اس میں ظاہر نہیں آ، تو ان 2 میں سے کوئی صیغہ عبارت میں آ جائے تو اگلے لفظوں میں تلاش کریں کہیں اس کا فاعل کو اس میں ظاہر تو نہیں آ رہا، اگر آ جائے تو ٹھیک، اگر آگے کوئی فاعل اس میں ظاہر نہیں تو پھر انہی کے اندر کیا نکال لیں گے؟ ضمیر نکال لیں۔ تو باقی 12 صیغوں میں تو آپ کو آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں، باقی 12 صیغے آ گئے تو فاعل کی انہی کے ساتھ ضمیر جڑی ہوئی ہوگی، اس میں آگے اس میں ظاہر کو تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ 2 صیغے جب آ جائیں تو پھر آگے آپ کو فاعل یا نائب فاعل دیکھنا پڑے گا، کوئی اس میں ظاہر تو نہیں ہے جس کو یہ رفع دے رہا ہو، اگر وہ ہے تو پھر ان میں ضمیر نہیں ہوگی، اور اگر آگے اس میں ظاہر نہیں تو پھر انہی کے اندر فاعل یا نائب فاعل کی ضمیر نکال لیں گے۔ ضابطہ سمجھ میں آیا؟ پہلا صیغہ ہے یا چوتھا تو آگے تلاش کریں کس کو؟ فاعل اس میں ظاہر کو، اور اگر ان کے علاوہ کوئی اور صیغہ ہے پھر آگے تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، انہی میں ضمیر ہوگی۔ تو یہ 2 صیغے ہیں تو آگے فاعل اس میں ظاہر تلاش کریں، اور اگر آگے اس میں ظاہر کوئی نہیں، مرفوع کوئی ایسا فاعل نہیں ہے تو پھر انہی کے اندر کیا نکال لیں گے؟ فاعل۔ سورج سمجھ؟ تو دیکھو ترکیب اور آسان ہو گئی آپ کے لیے۔ اب فعل کے لیے فاعل، جیسے ہی فعل آئے کس کو تلاش کرنا ہے؟ فاعل یا نائب، اور ان 2 کے علاوہ کوئی اور 12 صیغوں میں سے کوئی بھی آیا تو پھر آگے تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، انہی کے ساتھ ضمیر جڑی۔ ہاں پہلا یا چوتھا صیغہ آیا تو اب اگلے جملے کے اندر جو لفظ آ رہے ہیں ان میں غور کر لو، کوئی فاعل تو نہیں۔ اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہی بات انہوں نے کی تھی کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل وحد الفعل وبدا، فعل کو ہمیشہ واحد لائیں گے، جیسے ضرب زیدن، ضرب زیدانی اور ضرب زیدون۔ وَإِن كَانَ مُضْمَرًا، اور اگر فاعل کیا ہو؟ ضمیر ہو، وحد للواحد، تو فعل کو واحد لائیں گے، واحد ضمیر کے لیے، واحد کی ضمیر کے لیے فعل کو واحد لائیں گے، نحو زیدن ضرب۔ ترکیب کریں بھائی، شاباش، زید مرفوع لفظاً مبتدا، نہیں بھائی یہ ضربہ کے لیے فاعل بن رہا ہے، پھر
کوئی اعتراض کر دیتا ہے آپ پہ یہ تو ضربہ کے لیے فاعل بن رہا ہے، کیا جواب دیں گے آپ؟ شاباش، فاعل کبھی بھی فعل پر مقدم نہیں ہوتا، وہ کچھ اور تو بن سکتا ہے لیکن فاعل نہیں مفعول بھی مقدم ہو سکتا ہے لیکن مفعول تو منصوب ہوتا ہے، اور آپ تو زیدن پر کیا پڑھ رہے ہیں؟ رفع، معلوم ہو یہ مفعول بھی نہیں ہے، تو پھر اس کو کیا بنائیں گے؟ مبتدا، تو زیدن مرفوع لفظا مبتدا، ضربہ فعل ضمیر مرفوع محلن فاعل، شاباش، ضربہ کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن فاعل جو کس کو راجع؟ زید کو، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر، تو یہ ضربہ پورا جملہ خبر ہے، اس کا اعراب کیا ہے؟ خبر ہے، جب میں نے خبر کہہ دی آپ سمجھ گئے، مرفوع، خبر مرفوع ہوا کرتی، آگے تفصیل بھی آ جائے گی، تو یہ مرفوع، اور کون سا مرفوع ہے؟ محلن، محلن، کیوں محلن؟ کیونکہ جملہ ہے، اور جملہ کس میں سے؟ مبنیات میں سے، حتیٰ کے بعد علماء تو کیا فرماتے ہیں یہ مبنی الاصل ہے بھائی، تو مبتدا خبر میں نکلا، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، تو واحد کے لیے واحد ضمیر تھی تو ضربہ واحد کا فعل لائے، وَسُنِّيَ لِلْمُثَنَّى، اور فعل کو تثنیہ لائیں گے تثنیہ کی ضمیر کے لیے، نحو الزیدانی ضربا، ترکیب کیجئے، الزیدانی مرفوع لفظا مبتدا، شاباش، الزیدانی مرفوع لفظا مبتدا، بھائی لفظا کیسے؟ الزیدانی نون کے نیچے کسرہ پڑھ رہا ہوں میں، یہ اس کی حرکت ہے، شاباش، پھر اعراب کیا ہے؟ الف ہے، کیونکہ تثنیہ کا اعراب حالت رفعی میں الف ہوتا ہے اور حالت نصبی جری میں یا ہوتی ہے، تو یہ الف ہے اور اس پر ہم تلفظ بھی کر رہے ہیں، الزیدانی، تو یہ مرفوع لفظا مبتدا، آگے ضربا فعل با فاعل، جب ضمیر ساتھ جڑی ہوئی ہو تو یوں تعبیر کرتے ہیں، ضربا فعل با فاعل، اب فاعل الگ بھی کر کے بتا دو، الف ضمیر تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر، اور میں نے آپ کو بتلایا تھا ضمیر غائب کیا ہے تو اس کا مرجع بھی تلاش کرنا ہے، مرجع صرف غائب کی ضمیر کا ہوتا ہے، متکلم اور مخاطب کی ضمیر کا مرجع نہیں ہوتا، تو مخاطب یا متکلم کی ضمیر آ جائے، انا یا نحنو وغیرہ اس جیسی کوئی بھی ضمیر آ جائے، یا ضربتو یہ تا ضمیر متکلم کی ہے، ضربنا یہ نا ضمیر متکلم کی، کوئی آپ سے پوچھ لے ان کا مرجع بتاؤ، آپ فوراً کیا جواب دیں گے؟ ان کا مرجع نہیں تلاش، متکلم تو بات کرنے والا ہے، اس میں کیا التباس ہے، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں، جو بات کر رہا ہے وہ متکلم ہے، اور مخاطب کون ہوتا ہے؟ وہ اس کے سامنے ہوتا ہے جس سے وہ بات کر رہا ہے، تو لہذا ان دونوں میں کوئی اشتباہ نہیں ہوتا، ہاں ہوا، ہما، ہم، ہیا وغیرہ آ گئے تو اس کا تو معنی ہے وہ ہوا کا معنی وہ مرد، بھئی کون مرد؟ کون مرد؟ مرجع چاہیے، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، کون مراد ہے؟ صورت سمجھ میں آ گئی، تو مرجع صرف کس ضمیر کا تلاش کیا جاتا ہے؟ غائب کی، اور مخاطب اور متکلم کے ضمیر کا مرجع تلاش نہیں کیا جاتا بھائی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھو، آپ کی زبردست اور بہترین ترکیب ہو جائے گی بھائی انشاءاللہ، ابھی سے آپ اچھی بلی اب ترکیب آپ کو آ گئی، حالانکہ 3-4 سبق ہوئے ترکیب کے صرف بھائی، ٹھیک ہے، ہاں، اور یہ انشاءاللہ جو ہم آگے چلتے جائیں گے ساتھ ساتھ ترکیب بھی چلائیں گے، انشاءاللہ آپ کی بہترین ترکیب ہو جائے گی، اور سال کے اختتام سے پہلے ہی انشاءاللہ آپ خود سارے عبارت تیار کر سکیں گے بھائی، عبارت کیسے حل ہوتی ہے؟ آپ کو بس لفظوں کا معنی آنا چاہیے، لغت ساتھ رکھیں، لفظوں کا معنی دیکھ لیں، اس کے بعد غور کریں کہ کیا بات کر رہے ہیں اور کہاں کہاں جملہ پورا ہو رہا ہے، اور جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے تو اس میں تو ایک مبتدا ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، اور مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی مرفوع، جملہ فعلیہ ہے تو فعل کے بعد کیا چاہیے؟ فاعل یا نائب فاعل چاہیے، اور وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، اور وہ فعل پر مقدم بھی نہیں ہوتا، اور آگے پھر کیا آئے گا؟ مفعول آ جائیں گے یا مجرور آئیں گے، اور مجرور تو صرف 2 ہی ہیں بھائی، ایک مضاف الیہ اور دوسرا جس پر حرف جر داخل ہو بھائی، انشاءاللہ بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع ہوتی جائیں گی، آپ دیکھیں گے ساری ترکیب آپ کے لیے آسان ہو گئی۔ تو ضربا فعل با فاعل، الف ضمیر
تسنیہ مذکر غائب کی ضمیر جو راجع ہے کس کو؟ الزیدانی کو. زید یاد رکھیے یہ جو اس میں ظاہر ہوتا ہے نا یہ غائب کے درجے میں ہوتا ہے. کس کے درجے میں؟ تو الزیدانی کیا ہے اس میں؟ ظاہر. اور یہ کس کے درجے میں؟ غائب. لہذا اس کے لیے ضمیر بھی کون سی لے کر آئے؟ تسنیہ غائب کی، تسنیہ مذکر غائب کی ضمیر لے کر آئے. کیوں غائب کے درجے میں ہوتا ہے؟ بھئی دیکھیے نا، ایک ہے متکلم، ایک ہے مخاطب، ایک ہے غائب. متکلم جب بات کرتا ہے وہ اپنا نام نہیں لیتا. مثلا بات کرنے والا اگر خالد ہے وہ یہ نہیں کہے گا خالد نے آج کھانا کھایا. خالد ہی بات کر رہا ہے اور کیا کہے گا؟ وہ بتانا چاہتا ہے کھانا کھانے کا اپنے بارے میں کہ کھانا کھا لیا ہے. وہ کیا کہے گا؟ خالد نے کھانا کھایا، یا یوں کہے گا میں نے کھانا کھا لیا. میں نے اپنے لیے متکلم ہمیشہ ضمیر استعمال کرتا ہے، اس میں ظاہر استعمال نہیں کرتا. مخاطب ہے، مخاطب کا بھی نام نہیں لیا جاتا، اس سے ضمیر کی استعمال ہوتی ہے. آپ کا کیا حال ہے، آپ کیا کر رہے ہیں. دیکھو یہ آپ کیا ہے؟ ضمیر ہے. یہ نام لیا جاتا ہے، اس کا نام مثلا سامنے عمر بیٹھا ہے اور میں اس کا حال پوچھوں تو میں کیا کہوں گا؟ عمر کا کیا حال ہے، یا میں پوچھوں گا آپ کا کیا حال ہے؟ آپ دیکھا تو متکلم اپنا نام بھی نہیں لیتا، ضمیر کے ذریعے اپنے آپ کو ذکر کرتا ہے. مخاطب کا بھی نام نہیں لیتا، کس کے ساتھ ذکر کرتا ہے؟ ضمیر کے. ہاں غائب کے لیے کبھی ضمیر لاتے ہیں، کبھی اس کا نام لاتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ ایک دفعہ نام ذکر کر دیں گے، مثلا زید آج میرے پاس آیا تھا، معلوم ہوا زید غائب ہے، زید اس وقت موجود نہیں، تو میں نے کہا زید آیا جایا تھا. ایک دفعہ ذکر ہو گیا، آپ کو پتا چل گیا. اب پھر میں بار بار نام بھی نہیں ذکر کروں گا، اس کے لیے بھی پھر ضمیر استعمال کرتا چلا جاؤں گا. تو دیکھو نام کس کا ذکر ہوتا ہے؟ متکلم کا، مخاطب کا، یا غائب کا؟ غائب. تو یہ دیکھا اس میں ظاہر ہے. نام کیا ہے اس میں؟ ظاہر ہے، ضمیر تو نہیں ہے. تو یہ اس میں ظاہر کس کے درجے میں ہے؟ غائب کے درجے میں ہے. وَجُمِعَ لِلْجَمْعِ اور جمع کے لیے، جمع کی ضمیر کے لیے فعل کو بھی جمع لائیں گے. نحو الزیدون ضربوا، الزیدون ضربوا. ترکیب کیجئے بھائی. الزیدون مبتدا مرفوع لفظا مبتدا. شاباش. الزیدون مرفوع لفظا مبتدا. مرفوع کیوں؟ مبتدا ہے. شاباش. لفظا کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. رفع کیا ہے اس کا؟ واو ہے. شاباش بھائی. اور حالت نسبی جری میں کیا آنا تھا؟ یا آنی تھی، کیونکہ جمع مذکر سالم ہے. الزیدون ضربوا. جی آگے ترکیب کیجئے. ضربوا فعل با فاعل. شاباش. ضربوا فعل با فاعل، واو ضمیر، جمع مذکر غائب کی. اعراب کیا ہے اس کا؟ مرفوع. کیوں مرفوع؟ کیوں مرفوع؟ کیوں؟ کیونکہ فاعل بن رہا ہے. فاعل ضربوا کے لیے اس میں یہ کیا ہے؟ واو ضمیر فاعل، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. تو یہ مرفوع ہے. اور کون سا مرفوع ہے؟ محلن. کیوں ہے؟ کیونکہ ضمیر ہے، اور ضمیر مبنیات میں سے ہے، اور مبنی کا اعراب ہمیشہ کیسے آتا ہے؟ محلن آتا ہے بھائی. اور یہ ضمیر راجع کس کو ہے؟ الزیدون. اور دیکھ لو ضمیر مرجع میں مطابقت بھی ہے یا نہیں؟ وہ بھی جمع مذکر ہے، اور یہ بھی جمع مذکر غائب بھائی. تو ضربو کے اندر وہ ضمیر مرفوع محلن ہے. اسی طرح ضربا کے اندر جو الف ہے یہ بھی کیا ہے؟ مرفوع محل. اسی طرح ضربا کے اندر جو ہوا ہے وہ بھی کیا تھی؟ مرفوع محلن ہے بھائی. تو معلوم ہوا فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، اور فاعل ضمیر ہو تو پھر واحد کی ضمیر کے لیے فعل واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، اور جمع کے لیے جمع آئے گا بھائی. وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا اور اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو. بھائی یاد رکھیے، ضابطہ پہلے سمجھ لیں پھر کتاب پر دیکھتے ہیں. فاعل اگر مؤنث حقیقی ہو تو فعل، اس کے لیے جو فعل لائیں گے وہ فعل مؤنث لائیں گے، جبکہ فاعل اور فعل کے درمیان کوئی فصل نہ آئے، کوئی اور لفظ نہ آ جائے جو ان کو آپس میں ایک دوسرے سے دور کر دے.
اور مؤنث حقیقی کسے کہتے ہیں؟ بھئی مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان موجود ہو. مثلا امرأۃن، اس کے مقابلے میں رجل ہے، مذکر حیوان ہے، تو یہ امرأۃن کیا ہے؟ مؤنث حقیقی ہے. اسی طرح ناقۃن، ناقۃن اونٹنی کو کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ جملن، جملن ہے. بھائی سمجھ میں آئی بات؟ تو معلوم ہے اس کے مقابلے میں مذکر حیوان ہے، تو یہ کیا ہوئی؟ مؤنث. تو مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں مذکر حیوان ہو، اور مؤنث غیر حقیقی وہ ہوا جس کے مقابلے میں مذکر حیوان نہ ہو. جیسے دار، دار کا لفظ عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، لیکن کیا اس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان ہے؟ نہیں، لہذا معلوم ہوا یہ کون سا ہے؟ مؤنث غیر حقیقی ہے. یا شمس کا لفظ، شمس سورج کو کہتے ہیں، اور یہ بھی عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ مؤنث غیر حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان نہیں. لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں صرف مؤنث حقیقی کی. فعل کا فاعل کون آیا ہے؟ مؤنث حقیقی ہے. آگے تو پہلے فعل آ گیا، پھر فاعل کون آیا؟ مؤنث حقیقی. تو اس فعل کو بھی مؤنث لے کر آئیں گے، مؤنث لائیں گے. جیسے میں کہنا چاہتا ہوں ہند نے پٹائی کی. ہند یہ عورتوں کا نام تھا، قدیم عرب کے اندر عام استعمال ہوتا تھا. بھائی ہند عورتوں کا نام ہے عربی میں. تو ہند، ہند نے پٹائی کی، مؤنث حقیقی فاعل آ رہا ہے، تو کیا کہوں گا؟ ضرب ہندن یا ضربت ہندن؟ ضربت ہندن. کیونکہ ضابطہ بھی آپ نے پڑھ لیا، جب فعل کے بعد کون آ رہا ہے؟ مؤنث حقیقی فاعل ہے، اور درمیان میں فعل کے اور اس مؤنث حقیقی کے درمیان یعنی فاعل کے درمیان کوئی اور لفظ نہیں آ رہا. ضربت ہندن، ضربت کے بعد کوئی اور لفظ ہے ہندن سے پہلے؟ نہیں. جب کوئی اور لفظ درمیان میں نہیں ہے تو پھر فعل کو مؤنث لائیں گے. کس کے لیے؟ مؤنث حقیقی کے لیے، ضربت ہندن. لیکن اگر درمیان میں فصل آ گیا، مثلا الیوم، الیوم کا معنی آج، یہ درمیان میں لے آئے مثلا، تو اب آپ کو اختیار ہے، چاہے فعل کو مذکر لائیں چاہے مؤنث لائیں. ضربت الیوم ہندن، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور ضرب الیوم ہندن، یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ضابطہ سمجھ میں آ گیا؟ اگر فعل کا فاعل کون ہو؟ مؤنث حقیقی، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ فعل اور فاعل کے درمیان فصل یعنی جدائی ہے کسی اور لفظ کی، یا جدائی نہیں ہے. اگر کوئی جدائی نہیں ہے، درمیان میں کوئی لفظ نہیں، تو فعل کو مؤنث ہی لانا پڑے گا. ضربت ہندن ہی کہہ سکتے ہیں، ضربہ ہندن نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر درمیان میں فصل آ جائے، کوئی لفظ اور بیچ میں آ جائے، تو پھر آپ کو اختیار ہے، چاہے فعل کو مذکر لائیں چاہے مؤنث. ضرب الیوم ہندن یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اور ضربت الیوم ہندن اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ مؤنث غیر حقیقی میں فصل ہو یا نہ ہو آپ کو اختیار ہے، کیونکہ وہ مؤنث غیر حقیقی ہے. اس کے لیے فعل مذکر لائیں یا مؤنث لائیں، دونوں آپ لا سکتے ہیں. مثلا میں کہنا چاہتا ہوں کہ سورج طلوع ہوا. طلع کا معنی ہے طلوع ہونے، تو اس کے لیے میں فعل کو مذکر بھی لا سکتا ہوں اور مؤنث بھی، چاہے فصل ہو چاہے فصل نہ ہو. مثلا میں کہہ سکتا ہوں طلع الشمس، اور چاہوں تو یوں بھی کہہ سکتا ہوں طلعت الشمس. دیکھو درمیان میں کوئی فصل نہیں، پھر بھی فعل کی تذکیر و تانیث میں آپ کو اختیار ہے. لیکن مؤنث حقیقی کے اندر اختیار صرف کس وقت ہوگا؟ جب درمیان میں فصل آ جائے. اگر فصل نہیں تو پھر فعل کو مؤنث ہی لائیں گے. ضابطہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ اب ترجمہ بس دیکھ لیجئے. کہتے ہیں وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا، اور اگر فاعل جو ہے وہ مؤنث حقیقی ہو. مؤنث حقیقی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَهُوَ مَا بِإِزَائِهِ ذَكَرٌ مِّنَ الْحَيَوَانِ، اور وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں، اِزَا کا معنی مقابلے میں، اس کے برابر میں، وَمَا بِإِزَائِهِ وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں ذَكَرٌ مذکر ہو، مِنَ الْحَيَوَانِ کس میں سے؟ حیوان، کوئی مذکر حیوان ہو.
وَهُوَ مَا بِإِزَائِهِ ذَكَرٌ مِّنَ الْحَيَوَانِ، مؤنث حقیقی وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں ذَكَرٌ مِّنَ الْحَيَوَانِ مذکر حیوان ہو. ذکر کسے کہتے ہیں؟ مذکر کو، بھائی نر کو. تو کہتے ہیں پھر اب یہ درمیان میں تو صرف مؤنث حقیقی بتلایا نا، وَهُوَ مَا بِإِزَائِهِ ذَكَرٌ مِّنَ الْحَيَوَانِ، کہ مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں مذکر حیوان ہو. ذرا اس کو درمیان سے نکال دیں، اب پیچھے دوبارہ پڑھیں. وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا، اور اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، اُنِّثَ الْفِعْلُ أَبَدًا، تو فعل کو مؤنث لایا جائے گا ہمیشہ. کب؟ لم تفصل بین الفعل والفاعل، اگر آپ جدائی نہ کریں فعل اور فاعل کے درمیان، یعنی کوئی اور لفظ نہ آئے. نحو قامت ہندن، دیکھو قامت مؤنث لائے بھائی، یہاں قام ہندن نہیں کہہ سکتے بھائی، کیونکہ فاعل کون ہے؟ مؤنث حقیقی ہے. وَإِن فَصَّلْتَ، اور اگر آپ جدائی کر دیں، فَلَكَ الْخِيَارُ، تو پھر آپ کو اختیار ہے. خیار کا کیا معنی ہے؟ اختیار. تو اور اگر آپ جدائی کر دیں، فَلَكَ الْخِيَارُ، تو آپ کو اختیار ہے. فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ، فعل کو مذکر لانے میں اور مؤنث لانے میں. نحو ضَرَبَ الْيَوْمَ هِندٌ، دیکھا الیوم بیچ میں آیا تو ضربہ فعل مذکر لا سکتے ہیں آپ. ضرب الیوم ہندن، ہند نے آج پٹائی کی. وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، اور اگر آپ چاہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں ضربت الیوم ہندن. وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ الْحَقِيقِيِّ، اور اسی طرح ہے مؤنث غیر حقیقی میں بھی. کس طرح؟ یہ جو ابھی پہلے ذکر ہوا، فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی، چاہے فصل ہو چاہے فصل نہ ہو. نحو طلعت الشمس، سورج طلوع ہوا. وَإِن شِئْتَ قُلْتَ طَلَعَ الشَّمْسُ، اور اگر آپ چاہیں تو یوں کہیں طَلَعَ الشَّمْسُ، یعنی مذکر فعل لے آئیں. یہ تو کہتے ہیں ہاذا، کہ یہ حکم اس وقت ہے اذا کان الفعل مسندا الی المظہر، کہ جب فعل جو ہے اس کا اسناد کیا گیا ہو اس میں ظاہر کی طرف. دیکھو فاعل جب مؤنث غیر حقیقی ہو، آپ نے کیا پڑھا؟ فاعل کون ہو؟ مؤنث ہے غیر حقیقی، تو فعل میں آپ کو اختیار، چاہے مذکر لائیں چاہے مؤنث. لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ فاعل آگے جو مؤنث غیر حقیقی آ رہا ہے وہ اس میں ظاہر ہے. وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے. اور اگر فعل کا اسناد آپ ضمیر کی طرف کر رہے ہیں اور وہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ مؤنث غیر حقیقی کی طرف، تو اب فعل کا فاعل ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے؟ ضمیر. اور یہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ مؤنث غیر حقیقی. تو پھر فعل کو مؤنث ہی لائیں گے کیونکہ وہ مؤنث ہے اور اس کی طرح مؤنث کی ضمیر ہی ہمیں چاہیے. مذکر کی ضمیر نہیں لوٹ سکتی اس کی طرح، اور مؤنث کی ضمیر تو مؤنث فعل میں آتی ہے، مذکر فعل میں نہیں آتی بھائی. اسی لیے کہا وَإِن كَانَ مُسْنَدًا إِلَى الْمُضْمَرِ، اور اگر فعل کا اسناد ہو ضمیر کی طرف، اُنِّثَ أَبَدًا، تو فعل کو مؤنث لایا جائے گا ہمیشہ. نحو الشَّمْسُ طَلَعَتْ. ترکیب کیجئے، ترکیب بھائی پچھلے جملوں کی پہلے کریں. قامت ہندن، قامت پہلا سے دیکھ لیں، 2 میں سے ہے یا 12 میں سے ہے؟ جب بھی فعل آئے فوراً غور کرو، 2 صیغوں میں سے ہے یا 12 میں سے ہے؟ 2 میں سے. 2 کون سے صیغے مراد ہیں؟ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، یعنی پہلا اور چوتھا. تو یہ 2 میں سے ہے یا باقی 12 صیغوں میں سے ہے؟ 2 میں سے. جب 2 میں سے ہے اب آپ آگے بھی فاعل تلاش کر لیں، کوئی اس میں ظاہر تو نہیں آ رہا. اگر 12 میں سے ہوتا پھر آگے آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اسی میں ضمیر ہوتی. تو یہ کس میں سے ہے؟ 2 میں سے. جب 2 میں سے آگے اس میں ظاہر آنے کا بھی امکان ابھی ہے تو ہم تلاش کرتے ہیں. آگے کوئی لفظ آ رہا ہے فاعل بھائی؟ جی، یہ ہندن کیا ہے اس کے لیے؟ فاعل. اعراب بتائیے. مرفوع لفظاً فاعل. شاباش. مرفوع کیوں؟ فاعل. لفظاً کیوں؟ رفع پر ہم تلفظ کر رہے، تلفظ کر کے دکھاؤ رفع پہ. ہندن. اس کے ذرا نصب پہ تلفظ کرو. ہندن. جر پہ کرو. ہندن. دیکھا تلفظ سے پتہ چل رہا ہے. تو قامت ہندن. اچھا بھائی، ایک آدمی نے آپ پہ اشکال کر دیا، بھائی ہندن کیسے فاعل بن گیا قامت کے لیے؟ قامت کے ساتھ تو تا ضمیر فاعل کی ملی ہوئی ہے.
ہاں آپ فوراً کیا جواب دیں گے؟ یہ تا مؤنث کی علامت ہے، یہ ضمیر نہیں ہے بھائی۔ دوسرا ایک اور آدمی طالب علم آپ پہ اعتراض کرتا ہے، قامت کے اندر ضمیر ہے وہ فاعل ہے تو ہندن کیسے فاعل بن گیا؟ تو آپ کیا جواب دیں گے کہ یہاں اس میں ظاہر فاعل ہے، ایک فاعل چاہیے تھا اور وہ آ گیا آگے، تو پھر اس صورت میں اب اس کے اندر ضمیر نہیں ہوگی، ورنہ کتنے فاعل بن جائیں گے؟ دو، حالانکہ دو فاعل نہیں ہوتے، ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر دو آگے آتے بھی ان میں حرف عطف وغیرہ ہوتا اور پھر حرف عطف ان کو کیا کر دیتا ہے؟ جوڑ کر ایک ہی بنا دیتا ہے۔ آگے ترکیب کر رہے تھے ہم بھائی، ضرب ہندن، ضرب الیوم ہندن، جی ترکیب کیجئے۔ ضرب فعل بھائی کون سا، کس میں سے؟ دو میں سے یا 12 میں سے؟ دو میں سے۔ اس میں ظاہر آگے آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے، ہم تلاش کرتے ہیں بھائی، پٹائی کی بھائی، پٹائی کی۔ آگے جی تلاش کیجئے، اب بتائیے۔ الیوم کا معنی ہوتا ہے آج، آج، جی یہ الیوم اس کے لیے فاعل ہے؟ بتائیے، غور کریں، کیوں نہیں؟ آسان سی بات ہے بھائی، میں کہتا ہوں یہ الیوم اس کے لیے فاعل ہے، آپ مجھے کیا جواب دیں گے؟ تو ایک ہی آ سکتا ہے، میں نے کب دو بنائے ہیں؟ ہندن کیوں ہے؟ وجہ مجھے بتاؤ نا، وجہ میں پوچھ رہا ہوں، الیوم کو کیوں نہیں بناتے فاعل؟ نہیں، ایک طالب علم اشکال کرتا ہے، وہ کہتا ہے ضرب الیوم ہندن، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ جواب چاہیے، جواب مجھے بھائی، آپ کہیں گے، آپ خود غور کر لیں، ضربہ کا معنی ہے پٹائی کرنا اور الیوم کا معنی ہے آج، اس کا مطلب ہے آج کے دن نے پٹائی کی ہے؟ دن کبھی کسی کی پٹائی کرتا ہے؟ نہیں، وہ فعل کو دیکھ لو، یہ فعل یہ یوم تو کر ہی نہیں سکتا، کون کر سکتا ہے؟ آگے ہند جو انسان کا ذکر آ رہا ہے وہ پٹائی کر سکتا ہے، اس لیے وہ فاعل ہوا۔ اور الیوم پھر کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ زمانہ ہے، زمانہ، آج کا دن یہ کیا ہے؟ زمانہ، اور جو زمانہ ہوتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ مفعول فیہ بنتا ہے، مفعول فیہ ظرف ہے، اور مفعول فیہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، اس پر نصب آتا ہے۔ یہ آگے ساری تفصیلات آنے والی ہیں بھائی، تو بہرحال یہاں بھی تھوڑی تھوڑی چیزیں میں ذکر کرتا جاؤں گا تاکہ پہلے سے آپ کو یاد ہو جائیں بھائی۔ جی اب ترکیب کیجئے، ضرب جی ضرب فعل، جی آگے اعراب بتاؤ۔ الیوم منصوب لفظاً، منصوب کیوں؟ وہ تو لفظاً کا جواب دے رہے ہیں آپ، منصوب کیوں؟ مفعول فی ہے، ظرف ہے، شاباش۔ اور کون سا اعراب کون سا ہے؟ لفظاً، لفظاً کیوں؟ اس کے نصب پر ہم تلفظ کریں، کر کے دکھائیے۔ الیوم، جار پہ ذرا تلفظ کریں، الیومی، نصب پہ کریں الیوم، دیکھا ہر اعراب پر آپ تلفظ کر رہے ہیں، تو اس کا اعراب لفظاً ہے۔ آگے مرفوع لفظاً فاعل، شاباش۔ مرفوع کیوں؟ فاعل ہے، لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں۔ جی اب سمیٹیے بھائی سب کو، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو پٹائی کس نے کی؟ ہند نے کی، اور کس زمانے میں کی؟ آج کے دن میں بھائی، تو ضرب الیوم ہندن، آج ہند نے پٹائی کی۔ ضربت الیوم ہندن اگلا جملہ، اس کی بھی یہی ترکیب، ضربت فعل، الیوم منصوب لفظاً مفعول فی، اور ہندن مرفوع لفظاً فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ طلعت الشمس، اس کی ترکیب کریں۔ طلعت فعل، جی مرفوع لفظاً، کیوں مرفوع؟ فاعل ہے، لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں۔ اچھا طلعت مؤنث کیوں آیا بھائی؟ مؤنث ہے، اس کا فاعل مؤنث ہے، یعنی مؤنث
غیر حقیقی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کہہ دو اس کا فاعل کیا ہے، مؤنث ہے، تو بس فعل کو مؤنث لے کر آئے ہم۔ اچھا تو دیکھو طلوع ہوا، کون طلوع ہوا؟ یہ طلوع ہونے والا عمل کس کا ہے؟ سورج، تو یہ فاعل بن رہا ہے طلع، تو آپ نے معنی پہ بھی غور کرنا ہے، اس سے آپ کو فاعل مفعول کا خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ فاعل اس فعل کا ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ طلع الشمس بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی بھی وہی ترکیب بھائی، طلع فعل، الشمس مرفوع لفظاً فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، دونوں کی ایک ہی ترکیب ہے۔ وَإِن كَانَ مُسْنَدًا إِلَى الْمُضْمَرِ، اگر فعل کا اسناد ضمیر کی طرف ہو، اور وہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ کسی مؤنث ذات کو، مؤنث کی ضمیر کی طرف ہے، تو انس ابدا فعل کو مؤنث لائیں گے ہمیشہ، نحو الشمس طلعت، ترکیب کیجئے۔ الشمس مبتدا، اعراب بھائی ہم اعراب حل کر رہے ہیں، لفظاً مبتدا، ہاں الشمس مرفوع لفظاً مبتدا، مرفوع کیوں؟ مبتدا ہے، لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، کر کے دکھائیے۔ الشمس، جی آگے، طلعت فعل با فاعل، شاباش، کیونکہ اسی کے اندر ہے ضمیر، آگے کوئی اس میں ظاہر نہیں ہے، تو اس کو کس طرح ذکر کرنا ہے؟ فعل با فاعل، جی آگے، فاعل تو بتایا ہی نہیں، وہ بھی بتانا ہے پھر الگ کر کے، کون سی ضمیر؟ ہاں تا رہی ہے، بتلا رہی ہے کہ ضمیر کوئی فاعل جو بھی ہے مؤنث ہوگا، ہیا ضمیر، ہیا کا اعراب بتاؤ۔ مرفوع محلن، مرفوع کیوں؟ کیونکہ فاعل ہے، اور محلن کیوں؟ کیونکہ مبنی ہے، ضمیر ہے، تو اور ہیا ضمیر لوٹاؤ بھی بھائی، غائب کی ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ شمس، بھائی شمس کو کیسے لوٹ رہی ہے؟ ضمیر مرجع میں مطابقت ہے، جی مطابقت ہے، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا شمس کا لفظ عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، مؤنث غیر حقیقی کی بات کر رہے تھے نا، تو اس کی مثال ذکر کی، آپ کو بتایا انہوں نے کہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، تو یہ ضمیر ہی لوٹائیں گے۔ اب مذکر کی ضمیر نہیں لوٹا سکتے، کیونکہ شمس کا لفظ کس طرح استعمال ہوتا ہے؟ مؤنث، ہاں شمس سے پہلے یعنی مؤنث غیر حقیقی سے پہلے فعل آئے تو وہ فعل مذکر مؤنث آپ لا سکتے ہیں، کیونکہ آگے وہ لفظ خود آ رہا ہے جو مؤنث ہے، تو وہاں کسی قسم کا اشتباہ نہیں۔ لیکن جب ضمیر لوٹانی ہے تو ضمیر مذکر کے لیے مذکر کی ہوگی اور مؤنث کے لیے مؤنث کی ہوگی، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مؤنث حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے، بس جب مؤنث ہے چاہے حقیقی ہے چاہے غیر حقیقی، ضمیر اس کے لیے ہمیں کون سی چاہیے؟ مؤنث والی، اسی لیے طلعت کہا، الشمس طلع نہیں کہا، الشمس طلعت کہا بھائی۔ وجمع التکسیر کالمؤنث الغیر الحقیقی، اچھا اب اور ضابطہ آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی، آپ نے پڑھا فعل کا فاعل جب اس میں ظاہر آئے، اس میں ظاہر، تو اس کو فعل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں؟ واحد رکھتے ہیں، اور یہ جو آگے اس میں ظاہر آیا یہ تو مفرد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے اور جمع بھی ہو سکتا ہے، اس سے ہمیں غرض نہیں، فعل ہمیشہ کیا آئے گا؟ واحد۔ لیکن اب ایک اور فائدہ بتانا چاہتے ہیں، اگر فاعل جمع آ رہا ہے اور ہے جمع مکسر، جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ جس میں واحد کا وزن جمع میں آ کر ٹوٹ جائے، جیسے رجلن کی جمع رجال آ گئی، تو پھر اس صورت میں یاد رکھو یہ جمع مکسر جو ہے، یہ بھی جمع مکسر جو ہے یہ بھی مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے، یعنی اس سے پہلے جو فعل آیا، جیسے مؤنث غیر حقیقی میں وہ فعل مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث، تو یہ الرجال جو جمع مکسر ہے اس کے لیے بھی ماقبل میں فعل مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی، تو کیا کہیں گے؟ الرجال کو فاعل بناؤ اور ماقبل میں فعل لے آؤ، کیسے کہیں گے؟ وہی مؤنث غیر حقیقی کی طرح کرو، وہاں فعل طلع تھا نا، طلوع ہونے کا فعل تو انسان نہیں کر سکتا، ہاں طلع کا ایک معنی اوپر چڑھنے کے بھی آتے ہیں، وہ معنی کر لیں، لیکن آپ ضربہ کا فعل استعمال کریں، اس کو چھوڑیں، ضرب الرجال، اور دوسری صورت ضربت الرجال،
صورت سمجھ میں آ گئی؟ کیا کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور ضربت الرجال، یا قام یقوم کے معنی کھڑے ہونے کے، تو کیا کہیں گے؟ قام الرجال یا قامت الرجال۔ شاباش بھائی۔ اچھا، قام الرجال تو بات واضح ہے، یا ضرب الرجال، ضرب فعل بھی مذکر، آگے الرجال بھی کون ہیں؟ مذکر، یہ مؤنث کیوں لا سکتے ہیں؟ قامت الرجال یا ضربت الرجال۔ یاد رکھو یہ جو جمع ہوتی ہے نا، جمع، یہ بتاویل جماعت کے واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ کس کے؟ جمع بتاویل جماعت کے، کس تعویل میں؟ جماعت کی تعویل میں کیا ہوتی ہے؟ واحد مؤنث۔ بھائی جمع کا اطلاق کم از کم کتنے افراد پر ہوتا ہے؟ 3 یا 3 سے اور اس سے پھر زائد پر، تو کم سے کم 3 افراد۔ جب 3 افراد ہو گئے تو ایک جماعت بن گئی یا نہیں بن گئی؟ جماعت بن گئی۔ اور جماعت کا لفظ آپ عربی میں لکھیں، اردو میں تو لمبی تا لکھتے ہیں جماعت کا آخر میں، لیکن جماعت کا لفظ عربی میں آپ دیکھیں گے اس کے آخر میں گول تا ہے، وہ مفرد ہے، اس کی جمع آتی ہے جماعات۔ تو جماعتن کا لفظ کیا ہے؟ مفرد ہے۔ جماعتن کا لفظ کیا ہے؟ مفرد ہے۔ اور مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے۔ آخر میں کون سی تا جڑی ہوئی ہے؟ تانیث گولتا جڑی ہوئی ہے۔ تو جماعتن کا لفظ واحد مؤنث ہے، لہذا جمع جب آ گئی تو یہ کس کی تعویل میں ہو گئی؟ جماعت کی، اور جماعت کیا ہے؟ واحد مؤنث، لہذا اس کی طرف آپ دیکھیں گے عموماً ضمیر بھی واحد مؤنث کی لوٹاتے ہیں۔ ضمیر لوٹانی ہے، کون سی لوٹائیں گے؟ واحد۔ جمع کی بھی لوٹائیں گے، جمع کی بھی لوٹا سکتے ہیں، لیکن عموماً آپ کیا دیکھیں گے کہ واحد مؤنث کی بھی اکثر جگہ ضمیر لوٹائی ہوگی۔ تو اگر آپ سے کوئی آپ پر اشکال کر دے کہ واحد مؤنث کی ضمیر، پیچھے الرجال جمع کا ذکر آ رہا ہے اور آگے آپ ضمیر کیا استعمال کر رہے ہیں؟ واحد مؤنث کی استعمال کر رہے ہیں، وہ لوٹا رہے ہیں، یہ تو ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہیں۔ ضمیر تو ہے واحد مؤنث کی، اور پیچھے مرجع کیا ہے؟ جمع مذکر۔ تو آپ کیا جواب دیں گے کہ یہ جمع کس کی تعویل میں ہے؟ جماعتن کی تعویل میں۔ تو یہ تعویل جماعتن کس کے حکم میں؟ واحد مؤنث۔ جب واحد مؤنث ہے تو ضمیر بھی ہم کون سی لوٹا رہے ہیں؟ واحد مؤنث ہی کی لوٹا رہے ہیں، لہذا آپ کہہ سکتے ہیں الرجال قامت، الرجال قامت، ترکیب کریں، الرجال مرفوع لفظاً مبتدا، اور قامت فعل با فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اور ہی ضمیر کس کو راجع؟ الرجال۔ بھائی الرجال تو جمع مذکر ہے، اور ضمیر کون سی لوٹا رہے ہو؟ واحد مؤنث۔ کیا جواب دیں گے؟ ہاں کہ یہ الرجال جمع ہے اور بتاویل جماعت ہے، اور کس کے حکم میں؟ واحد مؤنث کے حکم میں۔ جب یہ واحد مؤنث، ضمیر بھی ہم کون سی لوٹا رہے ہیں؟ یہ ضمیر واحد مؤنث کی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب دوبارہ یہ کتاب پر بھائی انہوں نے کہا جمع تکسیر کالمؤنث الغیر الحقیقی، جمع تکسیر یا جمع مکسر کس کی طرح ہے؟ مؤنث غیر حقیقی کی طرح۔ کیا معنی مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے؟ جیسے اس کے لیے اس سے پہلے فعل آئے تو مذکر لانا بھی جائز اور مؤنث لانا بھی جائز، طلعت الشمس کہنا بھی جائز اور طلع الشمس کہنا بھی جائز۔ تو یہ جمع مکسر بھی اسی کی طرح ہے، لہذا تقول آپ کہتے ہیں قام الرجال، دیکھو فعل مذکر لائے، وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، اور اگر آپ چاہیں تو یوں کہیں قامت الرجال، تو قام الرجال بھی اور قامت الرجال بھی بھائی۔ والرجال قامت، یہ دو میں بھی ترکیب ذکر کر رہا تھا، الرجال قامت، الرجال مرفوع لفظاً مبتدا، قامت فعل، ہی ضمیر اس کے اندر مرفوع محلاً اس کا فاعل، کس کو راجع؟ الرجال کو۔ سوال پیدا ہوتا ہے الرجال تو جمع مذکر ہے اور ضمیر کون سی ہے؟ واحد مؤنث۔ کیا جواب دیں گے؟ ہاں کہ یہ جمع جو الرجال ہے یہ بتاویل جماعتن کے کس کے حکم میں؟ واحد مؤنث کے حکم میں، لہذا ضمیر بھی ہم نے کون سی لوٹا دی؟ واحد مؤنث کی۔ تو الرجال قامت کہہ سکتے ہیں، وَيَجُوزُ فِيهِ، اور اس میں یہ بھی جائز ہے الرجال قاموا۔ ترکیب کیجئے،
الرجال مرفوع لفظاً مبتدا قاموا فعل بفاعل شاباش آگے اب فاعل بھی بتاؤ واو ضمیر مرفوع محلاً ہاں واو ضمیر مرفوع محلاً فاعل اور کون سی ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی اور غائب کی ضمیر کا مرجع چاہیے تو یہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے الرجال تو ضمیر بھی جمع مذکر کی اور مرجع بھی کیا ہے جمع مذکر تو لہذا آپ الرجال قاموا یہ بھی کہہ سکتے ہیں گویا اور الرجال قامت کیوں کہا کیونکہ جمع بتابیل جماعت ان کے واحد مؤنث کے حکم میں اور الرجال قاموا کیوں کہا کیونکہ وہ بھی جمع مذکر اور ضمیر بھی جمع مذکر کی ہے تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ جمع مکسر کے لیے فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی قام الرجال اور قامت الرجال دونوں کہہ سکتے ہیں اسی طرح یاد رکھیے جمع مؤنث سالم کا بھی یہی حکم ہے مؤمنات یہ کیا ہے جمع مؤنث سالم مؤمنتن کی جمع کیا ہے مؤمنات اس کا بھی یہی حکم ہے جمع مکسر کی طرح یعنی فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث قام المؤمنات قام فعل مذکر لانا بھی جائز اور قامت المؤمنات مؤنث لانا بھی جائز ہاں جمع مذکر سالم میں ایسا نہیں ہے اس کے لیے فعل مؤنث نہیں لا سکتے مثلا مؤمنون کی جمع کیا ہے مؤمنون تو قام المؤمنون یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں قام فعل المؤمنون اس کے لیے فاعل ہے صورت سمجھ میں آ رہی ہے اور المؤمنون اس میں ظاہر ہے تو اس کے لیے فعل ہمیشہ کیا آئے گا واحد تو قام المؤمنون لیکن یہاں قامت المؤمنون نہیں کہہ سکتے اس لیے کیونکہ یہ جو جمع ہے المؤمنون یہ کون سی جمع ہے جمع مذکر سالم اس میں واو آ رہا ہے اور یہ واو کون سی جمع میں آتا ہے مذکر سالم تو چونکہ اس کے اندر مذکر والی ایک علامت آ گئی ہے باقاعدہ لہذا اب فعل کو ماقبل میں مؤنث نہیں لا سکتے قام الرجال قامت الرجال وہاں الرجال میں کوئی مذکر والی علامت آئی تھی لفظ الرجال میں مذکر والی کوئی علامت نہیں تو وہاں فعل کو مذکر لانا بھی جائز مؤنث لانا بھی جائز لیکن المؤمنون یہ بھی جمع ہے جمع مذکر سالم اس میں کس کی علامت آ گئی مذکر والی جب علامت آ گئی تو اب قام المؤمنون تو کہہ سکتے ہیں قامت المؤمنون نہیں کہہ سکتے ہاں البتہ اگر جمع مذکر سالم ایسی ہے جس کا مفرد مؤنث تھا پھر آپ اس میں بھی یوں کر سکتے ہیں کون سی جمع مذکر سالم ہے مفرد مؤنث تھا جیسے سنتن سال کو کہتے ہیں اس کی جمع آتی ہے سینون اب یہ بھی واو نون کے ساتھ ہے جمع مذکر ہے اور جمع مذکر سالم ہے یہ اسی طرح ارضن ارض زمین ارضن اس کی جمع آتی ہے ارضون دونوں کون سی ہیں سنون اور ارزون جمع مذکر سالم ہے لیکن دونوں کا مفرد کیا ہے مؤنث ہے ارزون کا لفظ عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے سنتن کے آخر میں تو باقاعدہ کیا ہے گولتا ہے تو ایسی جمع مذکر سالم جس کا مفرد کیا ہو مؤنث اس میں بھی پھر آپ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لیکن اگر اس کا مفرد بھی مذکر ہے پھر فعل مذکر ہی لائیں گے اس کو مؤنث نہیں لا سکتے وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْمَفْعُولِ إِذَا كَانَا مَقْصُورَيْنِ وَخِفْتَ اللَّفْظ اچھا یاد رکھیے فاعل پر رفع آتا ہے مفعول پر کیا آتا ہے نصب لہذا چاہے آپ فاعل کو پہلے ذکر کریں چاہے مفعول کو پہلے ذکر کر دیں کوئی حرج نہیں ضرب زید عمرا ضرب فعل ہے زید فاعل ہے اور عمرا کیا ہے مفعول کس کو آپ نے پہلے ذکر کیا فاعل کو اور آپ چاہیں تو مفعول پہلے لے آئیں ضرب عمرا زید تو چاہے فاعل کو مقدم کر دیں چاہے مفعول کو مقدم کر دیں کوئی حرج نہیں کیونکہ ان کا اعراب بتلا دے گا کہ کون فاعل ہے کون مفعول ہے
ضربا عمران زید، عمران پر نصب ہی بتلا رہا ہے، یہ فاعل نہیں ہے بلکہ کیا ہے مفعول، اور زید کا رفع بتلا رہا ہے کہ یہ کیا ہے فاعل۔ تو یہ تو وہ صورت ہے کہ جب اعراب کے ذریعے دونوں کا فرق پتہ چل رہا ہو تو آپ چاہے فاعل کو مقدم کریں چاہے مفعول کو۔ لیکن اگر کوئی ایسا مقام آیا کہ جہاں مثلا دونوں کا اعراب تقدیری ہے، کہ دونوں کا تقدیری ہے یا اعراب ظاہر نہیں ہو رہا، تو پھر فاعل کو مقدم کریں گے اور مفعول کو مؤخر کریں گے، ورنہ التباس لازم آئے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون فاعل ہے اور کون مفعول۔ مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں موسیٰ نے عیسیٰ کی پٹائی کی، تو کیا کہیں گے ضربا موسیٰ عیسیٰ۔ اب دیکھو موسیٰ پر بھی اعراب تقدیری، کیونکہ یہ اس میں مقصور ہے اور اس پر تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوتا ہے، تو اس کا رفع دیکھو تقدیری، اور عیسیٰ وہ بھی اس میں مقصور ہے، آخر میں الف مقصور آ رہا ہے، تو اس کا اعراب وہ اس وقت منصوب ہے، لیکن نصب بھی اس پر کیا آتا ہے تقدیراً، تو اعراب تو ظاہر ہی نہیں ہو رہا۔ لہذا اب موسیٰ کو جب آپ نے مقدم کر دیا، اس کو مقدم کرنے سے ہی پتہ چل گیا یہ موسیٰ ضرب لگانے والا ہے، اور عیسیٰ جو بعد میں آ رہا ہے اس پر ضرب لگی ہے۔ اگر آپ ترتیب الٹ دیں ضرب عیسیٰ موسیٰ، تو پھر تو کسی کو پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ اعراب تو ظاہر ہوتا نہیں، تو اب وہ کیا سمجھے گا شاید عیسیٰ نے کس کی پٹائی کی ہے موسیٰ کی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو فعل کے بعد چاہے آپ فاعل کو لے آئیں چاہے مفعول کو مقدم کر کے لے آئیں، لیکن اس صورت میں جب دونوں میں التباس کا خطرہ نہ ہو، دونوں کا آپس میں خلط ہونے کا، ملنے جلنے کا خطرہ نہ ہو، اشتباہ کا خطرہ نہ ہو۔ لیکن جہاں اشتباہ کا خطرہ ہو وہاں پر کیا ضروری ہے؟ فاعل کو مقدم کریں گے اور مفعول کو مؤخر۔ یہ مقدم جس لفظ کو مقدم کر دیں گے اس سے ہی پتہ چل جائے گا یہ فاعل ہے، اور جس کو مؤخر کریں گے اس کا یہ مؤخر ہونا ہی بتلا دے گا کہ یہ مفعول ہے۔ ہاں اگر اعراب تو ہے تقدیری، اعراب دونوں پر تقدیری ہے لیکن اشتباہ نہیں ہے، تو پھر آپ جس کو چاہے مرضی مقدم کر دیں۔ مثلا میں کہنا چاہتا ہوں کہ زید نے امرود کھایا، اور امرود کو عربی میں کہتے ہیں کم مسرا، یہ آگے لفظ آ رہا ہے ایک دو سطروں کے بعد، کم مسرا، سا ساکن ہے سا پر۔ تو اب بتائیے موسیٰ نے امرود کھایا یا عیسیٰ نے امرود کھایا یا یحییٰ نے امرود کھایا، تو کیا کہیں گے؟ اکلا یحییٰ کم مسرا۔ یحییٰ کا اعراب بھی تقدیری اور کم مسرا کا اعراب بھی، لیکن چاہے آپ کم مسرا کو مقدم کریں چاہے مؤخر کریں کوئی اشتباہ نہیں ہوتا۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اکلا یحییٰ کم مسرا، اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اکلا کم مسرا یحییٰ، اشتباہ نہیں، کیونکہ کھانے کا فعل یحییٰ ہی کر سکتا ہے، لہذا معلوم ہوا وہی فاعل ہے، اور کس کو کھایا جاتا ہے؟ امرود کو، تو وہ مفعول ہی بنے گا۔ یہاں یہ شبہ نہیں آ سکتا، ہو سکتا ہے امرود نے کس کو کھا لیا ہو؟ یحییٰ کو۔ یہاں تو التباس کا خطرہ ہی نہیں ہے بھائی، لہذا جب چاہے تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے پتہ چل رہا ہو کہ یہ فاعل ہے اور یہ مفعول، تو پھر التباس کا خطرہ نہیں ہے، پھر جس کو چاہے مقدم کریں اور جس کو چاہے مؤخر کریں۔ لیکن اگر التباس کا خطرہ ہے، پتہ نہیں چلتا کوئی لفظوں وغیرہ سے اور کوئی معنی وغیرہ سے، تو پھر فاعل ہی کو مقدم رکھیں گے اور مفعول کو مؤخر۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْمَفْعُولِ، اور واجب ہے فاعل کو مقدم کرنا مفعول پر، اِذَا كَانَا مَقْصُورَيْنِ، جبکہ دونوں کیا ہوں اس میں مقصور ہوں، وَخِفْتَ اللَّبْسَ، اور آپ کو خوف ہو لبس یعنی التباس کا، دونوں کے مل جانے کا۔ تو نحو ضرب موسیٰ عیسیٰ، تو اس کے اندر دیکھو معلوم ہوا موسیٰ فاعل اور عیسیٰ مفعول ہے، کیونکہ اور کوئی چیز نہیں بتلانے والی کہ فاعل کون ہے مفعول کون ہے، دونوں کا اعراب تقدیری ہے، تو جس کو آپ مقدم کر رہے ہیں معلوم ہوا وہ فاعل ہے اور دوسرا مفعول۔
وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ عَلَى الْفَاعِلِ، اور یہ بھی جائز ہے کہ مفعول کو مقدم کر دیا جائے فاعل پر، إِن لَمْ تَخَفِ اللَّبْسَ، اگر آپ کو التباس کا خطرہ نہ ہو، کوئی بھی چیز آپ کو بتلا رہی ہے یہ فاعل اور یہ مفعول ہے، پھر جس کو مرضی مقدم کر دیں بھائی۔ نحو اکل الکمثرى یحییٰ، کھایا امرود کو یحییٰ نے، وضرب عمرا زید، دیکھا دونوں جملوں کے اندر مفعول کو کیا کیا گیا ہے؟ فاعل پر مقدم کیا گیا ہے، لیکن پہلے میں کیا ہے؟ قرینہ، قرینہ کہتے ہیں، قرینہ یاد رکھنا، قرینے کی تعریف، بلکہ یہ تعریف لکھ لیں، القرینۃ، بس چھوٹا سا ہے یہیں پر لکھ لیں، ہاں اپنی کاپی میں لکھ، القرینۃ امر یشیر الی المطلوب، القرینۃ امر، الف میم را، القرینۃ امر یشیر الی المطلوب، القرینۃ امر یشیر الی المطلوب، قرینہ وہ چیز ہے جو مطلوب اور مراد کی طرف اشارہ کرے، قرینہ وہ چیز ہے جو مطلوب اور مراد کی طرف اشارہ کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بھائی دیکھیے، میں نے آپ سے کہا اکل الکمثرى یحییٰ، اکل الکمثرى یحییٰ، میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ یحییٰ نے امرود کو کھایا یا امرود نے یحییٰ کو کھایا؟ ہاں، یہ میری مراد یہ ہے کہ یحییٰ نے کھایا ہے، اور کس کو کھایا؟ امرود۔ اور یہاں پر لفظوں میں تو کوئی قرینہ نہیں، لفظوں سے فاعل مفعول کا پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ دونوں اس میں مقصور ہیں، دونوں پر اعراب تقدیری ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے آپ کو خود بخود پتہ چل رہا ہے کہ امرود فاعل نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ کھانے کا فعل وہ سر انجام نہیں دے۔ ہاں، یحییٰ فاعل بن سکتا ہے، اور امرود کیا ہو سکتا ہے؟ مفعول۔ تو یہ ہے قرینہ معنویہ، لفظوں میں کوئی قرینہ نہیں، یعنی کسی چیز سے کے تلفظ سے پتہ چل رہا ہے کون فاعل ہے یا مفعول ہے، تلفظ سے نہیں پتہ چل رہا، ہاں معنی سے پتہ چل رہا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرینہ ہے معنوی۔ تو یہاں ایک قرینہ معنویہ ہے، یہاں دیکھو التباس کا خطرہ نہیں، کیوں نہیں التباس کا خطرہ؟ کیونکہ قرینہ معنویہ موجود ہے، اور قرینہ کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو کس کی طرف اشارہ کرے؟ مطلوب اور مراد کی طرف۔ اور یہاں کس چیز سے آپ کو میری مراد کا پتہ چل رہا ہے کہ کھایا گیا ہے امرود کو، اور کھانے والا کون ہے؟ یحییٰ۔ قرینہ معنویہ کیا ہے؟ کیونکہ امرود ہی کو کھایا جاتا ہے، امرود کسی کو نہیں کھاتا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرینہ معنوی۔ قرینہ لفظیہ نہیں، لفظوں میں کسی چیز سے پتہ نہیں، یعنی اعراب سے پتہ نہیں چل رہا۔ اور آگے ضرب عمرا زید، ضرب عمرا زید، یہاں عمرن میں نصب اور زیدن پر رفع بتلا رہا ہے کہ عمرن کیا ہے؟ مفعول، اور زیدن کیا ہے؟ فاعل۔ تو یہاں قرینہ کون سا ہے؟ لفظی ہے یا معنوی ہے؟ لفظی ہے۔ یہ لفظوں کو تلفظ ہمیں بتلا رہا ہے کہ یہاں جس کی پٹائی ہوئی وہ عمر ہے، اور جس نے پٹائی کی وہ کون ہے؟ زید۔ تو قرینہ کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو مراد کی طرف اشارہ۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، تو میں جو جملہ کہتا ہوں، میں اس جملے کے ذریعے کس معنی کا ارادہ کر رہا ہوں، وہ معنی جو چیز آپ کو بتلائے گی اس کو کہیں گے قرینہ۔ صورت سمجھ میں آ گئے؟ قرینہ کہیں گے کہ یہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے، اس کی مراد کیا ہے، یہ کس چیز کا ارادہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا اکل الکمثرى یحییٰ، میری کیا مراد ہے، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ جی، تو یہ جو چیز اس مراد کی طرف اشارہ کرے، جو بھی چیز اس کی طرف اشارہ کرے جس سے آپ کو وہ چیز اور بات سمجھ میں آ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرینہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قرینہ۔ اور یہاں کون سا قرینہ ہے؟ کوئی لفظوں میں ہے، تلفظ میں ہے، یا معنی کے اعتبار سے ہے؟ تو اس کو کیا کہیں گے؟ قرینہ معنوی۔ اور میں نے آپ سے کہا ضرب عمرا زید، میں کیا آپ کو بتانا چاہتا ہوں؟ پٹائی عمر نے کیا یا زید نے کیا؟ تو میری مراد کیا ہوئی؟
کہ زید پٹائی کرنے والا ہے اور کس کی ہے اور یہ میری مراد پر کیا کس چیز سے آپ کو پتا چل رہا ہے میری مراد کا قرینے سے جو جس چیز سے بھی پتا چل رہا ہے اس کو کیا کہیں گے قرینہ اور قرینہ یہاں پر کیا ہے لفظ کیا معنی لفظی ہے تلفظ بتلا رہا ہے عمرن یہ جو نصب پر میں تلفظ کر رہا ہوں اور زیدن یہ جو رفع پر میں تلفظ کر رہا ہوں یہ تلفظ یہ ہے وہ قرینہ جو میری مراد پر کیا کر رہا ہے دلالت کر رہا ہے آپ کو بتلا رہا ہے سورج سمجھ میں آگے تو قرینہ کسے کہتے ہیں وہ چیز جو مراد اور مطلوب کی طرف اشارہ کر دے اور اس کے بارے میں بتلا دے وہ لفظی بھی ہو سکتا ہے اور معنوی بھی ہو سکتا ہے ترکیب کیجئے بھائی ضرب موسیٰ عیسیٰ جی ضرب فعل موسیٰ مرفوع تقدیراً ہاں مرفوع تقدیراً کہنا ہے محلاً نہیں کیونکہ یہ مبنی نہیں ہے لیکن اعراب تو ظاہر نہیں ہو رہا تو آپ نے وہ 9 قسموں میں چلے گئے اور آپ نے دیکھا کہ اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے اور جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو اسے کیا کہتے ہیں اس میں مقصور اور اس کا اعراب تینوں حالتوں میں کیا ہوتا ہے تقدیری تو رفع بھی تقدیری تو مرفوع تقدیراً فاعل اور آگے عیسیٰ منصوب تقدیراً مفعول به فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا پٹائی کی موسیٰ نے عیسیٰ کی اگلے جملے کی ترکیب کریں اکل الکم مسرا یحییٰ اکل فعل منصوب تقدیراً مفعول شاباش الکم مسرا منصوب تقدیراً مفعول به یحییٰ مرفوع تقدیراً فاعل مرفوع تقدیراً فاعل فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا وضرب عمرا زید جی ضرب فعل عمرا منصوب لفظا مفعول زید مرفوع لفظا فاعل فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا شاباش بھائی دیکھا ترکیب کوئی مشکل ہے بھائی بالکل آسان آپ جو آگے جائیں گے آپ بڑے بڑے جملوں کی انشاءاللہ ترکیب کرتے جائیں گے بھائی انشاءاللہ سمجھ میں آیا عبارت میں خود بھی کبھی غور کیا کرو کوئی بات کبھی پوچھنی ہو پوچھا کرو ہاں تو کوشش کرنے سے ہی آپ سیکھیں گے خود کوشش کرتے چلے جائیں بھائی آگے دیکھیے وَيَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ حَيْثُ كَانَتْ قَرِينَةٌ بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فعل جب بھی آ جائے آپ نے کس کو تلاش کرنا ہے فاعل کیا ایسا کبھی ہو سکتا ہے فعل آ جائے اور آگے فاعل یا نائب فاعل نہ آئے نہیں جب بھی فعل آئے گا اس کے ساتھ فاعل یا نائب فاعل کا آنا ضروری معلوم ہوا فعل موجود ہو اور فاعل یا نائب فاعل کو آپ حذف کر لیں یہ جائز نہیں فعل موجود ہو اور فاعل یا نائب فاعل کو آپ کیا کر لیں حذف کر لیں یہ جائز نہیں ہے کیونکہ فعل جب بھی آئے گا اس کے ساتھ کس کا آنا ضروری فاعل کا آنا ضروری ہے یہ نہیں ہو سکتا فعل آ جائے اور فاعل یا نائب فاعل نہ لہذا فعل جب آئے تو پھر فاعل یا نائب فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے ہاں اس کا برعکس کر سکتے ہیں فعل کو حذف کر لیں اور فاعل یا نائب فاعل کو اس کو ذکر کریں کس کو حذف کر دیں فعل کو اور کس کو ذکر کریں فاعل یا نائب فاعل لیکن یہ بھی وہاں پر فعل کو وہاں حذف کرنا جائز ہے جہاں قرینہ موجود ہو فاعل کو تو کسی صورت حذف نہیں کر سکتے قرینے وغیرہ کسی چیز کو نہیں دیکھنا بس فاعل کو حذف نہیں کر سکتے فعل جب آیا ہے تو فاعل یا نائب فاعل کو ذکر کرنا ضروری ہے لیکن اس کا برعکس کر سکتے ہیں جبکہ قرینہ موجود ہو کیا فاعل یا نائب فاعل کو ذکر کریں اور فعل کو کیا کر دیں حذف کر دیں کب حذف کر دیں جب کوئی قرینہ کیونکہ سننے والے کو بھی تو پتا چلے کہ ہاں یہ والا فعل مراد ہے زیدن میں کہتا ہوں اب زیدن فاعل ذکر کر رہا ہوں فعل کیا ہے آپ کو کبھی بھی نہیں پتا چلے گا کیونکہ قرینہ ہی کوئی نہیں ہے ضربہ زیدن ہے یا اکلا زیدن ہے یا شریبہ زیدن ہے کوئی بھی فعل ہو سکتا ہے تو قرینہ ضرور چاہیے پھر آپ فعل کو حذف کر سکتے ہیں مثلا آپ نے مجھ سے پوچھا من ضربہ کس نے پٹائی کی میں نے کہا زیدن معلوم ہو پورا کلام کیا ہے ضربہ زیدن دیکھو آپ کا سوال قرینہ ہے
سوال میں کیا کون سا فعل تھا؟ ضربا. آپ نے پوچھا تھا نا من ضربا، کس نے پٹائی کی؟ معلوم ہوا میں بھی کس چیز کا بتا رہا ہوں، پٹائی ہی کا بتا رہا ہوں. ضربا زید، میں نے تو صرف کیا کہا؟ زید. لیکن معلوم ہوا پورا کلام کیا ہے؟ ضربا زید. تو دیکھو قرینہ تھا یا نہیں؟ قرینہ کیا تھا؟ وہ آپ کا سوال قرینہ تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ حَيْثُ كَانَتْ قَرِينَةٌ، اور جائز ہے فعل کو حذف کرنا جہاں پر قرینہ ہو. حَيْثُ كَانَتْ قَرِينَةٌ، یاد رکھیے یہ کانا فعل ناقصہ میں سے ہے. یہ ایک اسم چاہتا ہے اور ایک خبر. یہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب. لیکن کبھی کبھار یہ کانا تامہ بھی آتا ہے، اور کانا تامہ ثبتا کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہ صرف فاعل کو چاہتا ہے، پھر اسم خبر کی ضرورت نہیں، یعنی صرف فاعل پر بات پوری ہو جائے گی. تو یہاں یہ کانا تامہ ہے بمعنی ثبتا کے. ثبت قرینۃ، جہاں پر کیا ثابت ہو جائے؟ قرینہ، یعنی جہاں قرینہ، یا یوں کہیں حیث وجدت قرینۃ، جہاں پر قرینہ پایا جائے. تو کہتے ہیں فعل کو حذف کرنا بھی جائز ہے جہاں پر قرینہ پایا جائے. نحو زید، جیسے کہ زید. کون سا زید؟ فی جوابی من قال من ضربا، اس فی جوابی من، اس شخص کے جواب میں، قال جس نے یہ کہا تھا. کیا کہا تھا؟ من ضربا. ایک شخص نے کیا کہا تھا؟ من ضربا. کس نے پٹائی کی؟ اس کے جواب میں آپ نے کیا کہا؟ زید. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ نحو زید، جیسے زید کا لفظ فی جواب من قال، اس شخص کے جواب میں جس نے کہا تھا من ضربا، کس نے پٹائی کی. جب اس نے کہا نا من ضربا، کس نے پٹائی کی؟ معلوم ہو اتنا تو اس کو پتا ہے فعل ضرب والا ہی ہوا ہے، لیکن کس نے کیا یہ اس کو پتا نہیں ہے. تو میں نے بھی جواب میں کیا کہا؟ زید، کیونکہ اتنا تو پتا ہے فعل کون سا ہوا ہے؟ ضربا. وَقَذَا يَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ مَعًا. ہاں بھائی، فعل اور فاعل دونوں کو اکٹھا بھی حذف کر سکتے ہو. مثلا آپ نے مجھ سے پوچھا اجاء زید، جاء یجیء کے معنی آنا، اور حمزہ استفہام کے لیے ہوتا ہے. اجاء زید، کیا زید آ گیا ہے؟ میں کہتا ہوں نعم، ہاں. مجھے تو کہنا چاہیے تھا نعم جاء زید، لیکن میں نے جاء کو بھی حذف کر دیا اور زیدن کو بھی. فعل اور فاعل دونوں کو اکٹھا بھی حذف کر سکتے ہیں جب کیا موجود ہو؟ قرینہ. اور یہاں قرینہ کیا تھا؟ آپ کا سوال. آپ نے سوال یہی پوچھا تھا، زید ہی کے بارے میں پوچھا تھا اور آنے ہی کے بارے میں پوچھا تھا. اجاء زید. سورج سمجھ میں آ گئی. وَقَذَا يَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ مَعًا، اور جائز ہے حذف کرنا فعل اور فاعل کو معًا اکٹھا ہی. کا نعم، جیسے کہ نعم کا لفظ فی جواب من قال، اس شخص کے جواب میں جس نے یہ کہا تھا اقام زید، کیا زید کھڑا ہو گیا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. وقد يحذف الفاعل ويقام. ہاں اب دوسری بات کر رہے ہیں بھائی، یاد رکھیے کبھی کبھی فاعل کو بھی حذف کرتے ہیں. آپ کہیں گے ابھی تو آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ فاعل کو کبھی بھی حذف نہیں. بھائی یہ فعل مجہول کی بات ہو رہی ہے. فعل مجہول میں کیا کیا جاتا ہے؟ فاعل کو حذف کر کے مفعول کو اس کا قائم مقام بناتے ہیں. جب قائم مقام بنا دیا اب فاعل کو حذف کرنا جائز ہے، اور وہ صرف فعل مجہول میں ہوگا، فعل معروف میں نہیں. تو جب قائم مقام اس کا آ گیا، یعنی اس کا نائب آ گیا، نائب آ گیا، تو گویا وہ خود ابھی بھی موجود ہے جب اس کا نائب موجود ہے. تو یہ صرف کس میں ہوگا؟ فعل مجہول میں، کیونکہ اس میں فاعل کو ذکر کیا ہی نہیں جاتا. تو کہتے ہیں وقد يحذف الفاعل، اور کبھی کبھار فاعل کو حذف کر لیتے ہیں. ويقام المفعول مقامه، اور قائم مقام کر دیتے ہیں اس کا مفعول کو. اذا كان الفعل مجهولا، جبکہ فعل کون سا ہو؟ مجهول. نحو ضرب زید، جیسے ضرب زید. وهو القسم الثاني من المرفوعات، اور یہ مرفوعات کی قسم ثانی ہے، یعنی یہ نائب الفاعل ہے. ضرب زید، یہ کیا ہے؟ ضربا، ترکیب کرو، ضربا زید، ضربا فعل مجہول، جی، زید مرفوع لفظان نائب الفاعل، مرفوع لفظان نائب الفاعل. فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ. ضربا زید، ترجمہ کریں، زید کی پٹائی کی گئی.
اور تو یہ نائب الفاعل ہوا، وہو القسم الثانی من المرفوعات، اور نائب الفاعل جو ہے وہ مرفوعات کی دوسری قسم، ابھی ہم پہلی قسم پڑھ رہے ہیں اور کس کو بیان پر ہو رہا ہے ابھی؟ فاعل، دوسری قسم آگے آئے گی، نائب الفاعل ہے وہ دوسری قسم ہے بھائی، سورج سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔